دیکھو، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ تمہاری خاموشی میں ایک ایسا شور ہے جو رشتہ داروں کے سوالوں اور تنہائی کی راتوں نے پیدا کیا ہے۔ تم ان ہاتھوں میں تھامے امید کے پھولوں کو مرجھاتا دیکھ کر تھک گئے ہو نا؟ تم سوچتے ہو کہ سب کی نصیب کی کلیاں کھل گئیں، بس تمہارے ہی گھر کی دہلیز پر دستک کیوں نہیں ہوئی؟ کیا تم جانتے ہو کچھ دروازے دستک کے باوجود کیوں نہیں کھلتے؟ شاید اس لیے نہیں کہ تمہاری دعا میں اثر نہیں، بلکہ اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں کسی کچے رشتے سے بچا کر ایک مستقل محل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں امید کا گلدستہ ہے، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ بس اس کے مہکنے کا وقت وہ ہے جو تم نہیں، تمہارا خالق جانتا ہے۔ یہ تصویر صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ اس خاموش گھٹن کی ہے جو آج کل ہمارے گھروں کی دیواروں میں بسی ہے۔ ایک طرف امید کے پھول ہیں اور دوسری طرف انتظار کی طویل شام۔ اگر آپ بھی اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں دعائیں تو بہت ہیں مگر راستہ بند نظر آتا ہے، تو آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کا بوجھ اتار دے گی۔ تمہاری خاموشی میں ایک شور ہے، وہ شور جو سماج کے تانوں، رشتہ داروں کے سوالوں اور تنہائی کی راتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تم تھک گئے ہو نا؟ ہر گزرتا دن تمہیں لگتا ہے کہ شاید تمہاری دعا میں اثر نہیں رہا، یا شاید تمہارا نصیب ہی کہیں کھو گیا ہو۔ تم سوچتے ہو کہ 2 سال گزر گئے، سب کی دعائیں پوری ہوئیں، سب کے نصیب بھی کھلے، بس تمہارے ہی گھر کی دہلیز پر دستک کیوں نہیں ہوئی؟ نصیب کا لکھا وقت سے پہلے نہیں ملتا، لیکن اللہ کا دیا ہوا کبھی وقت سے پیچھے نہیں رہتا۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ صبر کرو، لوگ کہیں گے کہ وظیفہ پڑھو، لیکن میں تمہیں وہ بتاؤں گی جو تمہاری عقل تسلیم کرے گی اور تمہارے دل کو سکون بھی ملے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ 2 سال سے کچھ نہیں ہوا، یہ 2 سال تمہاری زندگی کے ضائع شدہ سال نہیں ہیں، یہ تمہاری حیاتی اور روحانی ٹریننگ کے سال تھے۔ تمہاری دعا اور تمہارے نصیب کے درمیان صرف اللہ کی مرضی کا فاصلہ ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ تمہاری پسند سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک کچے گھڑے اور ایک پکی اینٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچا گھڑا جلدی بن جاتا ہے، لیکن پہلی بارش اسے مٹی بنا دیتی ہے۔ پکی اینٹ کو آگ کی بھٹی میں تپنا پڑتا ہے، اسے وقت لگتا ہے، لیکن پھر وہ صدیوں تک محل کا بوجھ بھی اٹھا لیتی ہے۔ جب ہم ایک معمولی گھر بناتے ہیں تو چند ماہ لگتے ہیں، لیکن جب ایک یادگار محل بنانا ہو تو سالوں کی منصوبہ بندی لگتی ہے۔ تمہارا یہ 2 سال کا انتظار کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے کردار کی وہ تراش خراش ہے جو ایک خاص انسان کے لیے ضروری ہے۔ شاید تم آج جس ذہنی کیفیت میں ہو وہ اس رشتے کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تمہارا یہ انتظار اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے مقدر میں کوئی کچا رشتہ نہیں لکھا۔ اللہ تمہیں اس بھٹی سے گزار رہا ہے تاکہ تم جب اس رشتے میں بندھو تو تم اتنے مضبوط ہو کہ زندگی کا کوئی طوفان تمہارے گھر کے سکون کو نہ ہلا سکے۔ تمہارا رب تمہیں ایک بیوی یا شوہر نہیں دے رہا، وہ تمہیں ایک میراث سونپنے والا ہے۔ تو آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنے دل سے یہ بوجھ اتار دیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایک تسبیح یا فتح، اس کی ایک تسبیح پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے نصیب کی تمام بندشیں پگھل رہی ہیں۔ یقین جانیے، جس کا دل پرسکون ہو جائے اس کا نصیب بھی چمک اٹھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف شریک حیات نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں ایک ایسی سکینت دینا چاہتا ہے جو تمہاری پچھلی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دے۔ جب دستک دیر سے ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ دروازے کے دوسری طرف کوئی عام مہمان نہیں، بلکہ کوئی بہت خاص تحفہ کھڑا ہے۔ تم جس دستک کا انتظار کر رہے ہو وہ اس کے لیے رکی ہے، کیونکہ شاید ابھی تمہارے اندر وہ برتن تیار نہیں ہوا جس میں وہ بڑی نعمت ڈالی جائے۔
شاید تمہارے مزاج کی کوئی تیزی، تمہاری سوچ کا کوئی کچا پن یا تمہارے دل کا کوئی ایسا گوشہ ہو جسے پاک ہونا باقی ہے۔ ایک بات اور ان والدین کے لیے جو آج کل اپنی اولاد سے زیادہ پریشان ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کی راتوں کی نیندیں اپنی بیٹی یا بیٹے کے گھر بسانے کی فکر میں اڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی یہ پریشانی دعا نہیں بن رہی، بلکہ آپ کے گھر کی فضا میں ایک خاموش گھٹن پیدا کر رہی ہے۔ آپ کا بچہ پہلے ہی سماج کے سوالوں سے زخمی ہے۔ اسے اپنے گھر میں بوجھ کا نہیں بلکہ صاحبان کا احساس دیں۔ اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ اس کا رشتہ نہ ہونا آپ کی ناکامی یا اس کی کوئی کمی ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھیں تو یہ نہ کہیں کہ یا اللہ بس کہیں سے بھی کر دے، بلکہ یہ کہیں کہ یا اللہ جہاں میری اولاد کی قدر ہو، جہاں میری اولاد کی عزت ہو، جہاں میری اولاد کو محبت ملے، وہاں راستہ بنا دے۔ یاد رکھیں والدین کی رضا اور خوش دلی اللہ کے فیصلوں میں بھی برکت ڈالتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنی اولاد کو یہ کہہ دیا نا کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ کا وقت بہترین ہے، اسی دن آدھی بندش تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو کائنات کا اصول ہے کہ بڑی منزل کے مسافر کو لمبا عرصہ سستانا پڑتا ہے۔ تم رک نہیں گئے، تم تیار کیے جا رہے ہو۔ اب ایک کام کرو، آج سے گلہ کرنا چھوڑ دو، کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہو کہ اے رب میں تیار ہو رہا ہوں، تو بہترین دینے والا ہے۔ یاد رکھنا جب بادل گہرے ہوں تو بارش بھی موسلا دار ہوتی ہے۔ تمہارا یہ طویل سکوت اس بات کی گواہی ہے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تمہاری دہلیز پر پہنچنے ہی والا ہے۔ بس ہمت مت ہارنا، کیونکہ جس کا وکیل اللہ ہو اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔